یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر 6 کھرب روپے کے نقصانات برداشت کیے اس غریب قوم نے خون پسینے کی کمائی سے، جو کہ بالکل دریا برد ہو گئے، تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اگر بجلی 4 کھرب روپے کی بنے اور اس کو آپ 2 کھرب میں بیچیں تو یہ 2 کھرب کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ اگر 77 سال میں جو کھربوں روپے کی جو کرپشن ہوئی اور ہماری محصولات کا ایک فریکشن بھی ہمیں نہ مل سکا، اور وجوہات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، تو قرضے نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ وجوہات ہیں انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، جس کی وجہ سے پاکستان آج قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے راستے کو جو کہ متعین کیا گیا تھا حضرت قائد اعظم کی فرمودات اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو آج پاکستان قرضوں کو بوجھ تلے دبا نہ ہوتا، بلکہ اقوام عالم میں سر فخر سے اٹھا کر چلتا۔ آج پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کو پہیے کو گھمانے کے لیے، جس طرح فائنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر نے بات کی، جو وسائل چاہیے وہ وسائل موجود ہوتے۔ آج دنیا کی کوئی بھی قوم آپ لے لیں تو ان کی جو پاپولیشن ہے وہاں پر نوجوان ان کا موونگ انجن ہے۔ یہ وسائل اگر ہمارے پاس آج ہوتے تو پاکستان کہ نوجوان نسل آج پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا بہترین تعلیم اور زیور تعلیم کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہیں وہ چیلنجز جس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی، جس طرح آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان ممالک سے کہیں آگے تھی 60 اور 70 کی دہائی میں، اور آج ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ لیکن اس کے اوپر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو لعن طعن اور ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سیلف انٹروسپیکشن، اپنے گریبان میں جھانک کر ایک آنےسٹ تجزیہ، وہی قوموں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے، ماضی میں جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوئیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر پوری قوم یکجاں دو قالب ہو کر اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے آئندہ جو سفر اختیار کرنا ہے، وہ جس طرح یہاں پر حضرت اقبال اور قائد فرمودات کی آخری سلائیڈ آپ نے دیکھی کہ کام کام اور کام، محنت محنت اور محنت، تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ پھر وقت دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ لیکن اس طرح نہیں کہ بزنس ایز یوزول، ہمیں بالکل راستہ بدلنا ہوگا اور ہمیں بالکل ایک نئی طرح اختیار کرنی ہوگی۔ میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کس طرح ماضی میں ہم یا ماضی قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے، متکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ میں آپ کو بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک
دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا، اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کر رہا، وہاں کے جو اکابرین ہیں مجھے انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ $0.5 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $0.5 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنا اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دوست ملک کے خلاف جو اس زمانے میں جو باتیں کی گئیں میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ یا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا راستہ بنائے گا۔ ایک طرف ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈالو اس میں $1 ارب، ورنہ میں نہیں لیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ اڑان پاکستان، اور یہ حقیقت ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں بھی جو ریفارمز ہوئیں، یہ بات یہاں پر فائنانس منسٹر نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اس کا آرڈر ذرا میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ منموہن سنگھ صاحب نے نواز شریف کا جو ماڈل تھا اس کو انہوں نے ایمولیٹ کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور ریفارم یہاں پر ہوئی تھیں جن کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ اور پھر 90 کی دہائی میں کیا کچھ ہوا ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 اور 18 کا پھر دور آیا جس میں ہماری معیشت محمد نواز شریف کی قیادت میں 6% سے بھی تجاوز کر گئی۔ انفلیشن جس طرح آپ نے سنا کہ 3.5% پہ تھی۔ وہ وقت آج بھی لوگوں کے ذہن میں بڑے تازہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں جائے بغیر اب آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور آگے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اور خاص طور پر پاکستان کے کروڑوں عوام، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کے، جنہوں نے ان ماضی قریب کے سالوں میں بدترین مہنگائی کا سامنا کیا مگر صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ملک کے اندر جو آگ لگی تھی ہر چیز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آج اگر میں دیتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو، اور یہ IMF کا پروگرام جو ہم نے کیا ہے، اور آج الحمدللہ آپ کی بتایا ابھی فائنانس منسٹر نے پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے۔ یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی 8 پوائنٹس کی گنجائش ہے، اگر جو چاہیں تو ایک قلم سے اس کو 13 سے 6 پہ لے آئیں، لیکن میں اس کے اوپر میں زور نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب اٹانومس بن گئے ہیں۔ اب کیا کریں، اٹانومی جنہوں نے ان کو دلوائی کن وجوہات کی بنا پر میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ان 5 ماہ میں 11% کا ایوریج اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے۔
آپ کی اسی طرح جو آپ کی جو آپ کا آئی ٹی میں آپ کی 30%، 34% آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، کاروباری حضرات، ایکسپرٹس، سیکرٹریز، ہماری جو SIFC، اور پھر یہ ایک انتہائی خوبصورت منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوش کن، کہ الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے، کہ قومیں تبھی بنتی ہیں کہ اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آج مگر یہ میکرو سٹیبلٹی ہے، اس کو آپ گروتھ کا نام نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں IMF کے جو ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے. یہ تو IMF نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب آپ کے 4 ٹریلین آپ کے یا 3 ٹریلین سالانہ آپ کے جو رسیٹس ہیں یا محصولات ہیں وہ دریا برد ہو رہے ہیں. یہ IMF تو کبھی نہیں کہا تھا. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری تھی کہ ہم وہ محصولات حاصل کرتے، اور اسی طرح جو دوسرے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم فلفل کرتے. ہم بتائیے کہ 3 ٹریلین ہمارے جو محصولات ہیں وہ خرد برد ہو جائیں تو پھر قرض نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہے وہ ایک چیلنج جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے. میکرو سٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ چکی. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اٹس اے ٹیم ورک اینڈ اے گریٹ ٹیم ورک led by Federal Cabinet and DPM, provincial chief ministers, and their teams in the provinces, SIFC. And I must tell you, without any fear of any kind of exaggeration, that I have, for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced this kind of cooperation which I have received from the army chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی، کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا. تو اس کے لیے یہ جس طرح میں نے یہ لفظ کہا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، منفرد بات ہے کہ اس طرح یہ آج تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار ہے. میں یہاں پر اب یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ گروتھ کس طرح ہوگی. سٹیبلٹی آپ لے آئے اور اس کے اوپر ہمیں پوری طرح فوکس رہنا ہے، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن گروتھ کس طرح ہوگی اس کے لیے 3 یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات، ماشاءاللہ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. بہت ان کی خدمات ہیں، بڑی انہوں نے ارکریزی سے پاکستان کی خدمت کی ہے. میں ایک اور پوائنٹ میں اس طرف آتا ہوں کہ گروتھ انڈسٹری، ایگریکلچر، کامرس، ٹریڈ میں تبھی آئے گی کہ جو آپ کے ان پٹس ہیں وہ سستے ہوں، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ گیس ہے. خاص طور پہ بجلی اگر ہماری اس خطے پہ مہنگی ترین ہے تو پھر پائیدار پیداواری ترقی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اس میں دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 کھرب روپے کا ہے، 2.5 ٹریلین، اور لگ بھگ گیس میں بھی 3 ٹریلین ہے. گیس میں بھی 3 کھرب روپے کا اپنا آپ کا وہ سرکولر ڈیٹ ہے. تو اب آپ کی اگر بجلی مہنگی ہوگی، جس کے کئی عوامل ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے. اب بجلی چوروں کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ جناب اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو
یہ اسٹیٹس کو توڑنا ہوگا. بجلی جب تک آپ سستی نہیں کریں گے کسی صورت بھی آپ کی صنعت اور ہیلتھ کا پہیہ آگے نہیں گھوم سکتا. اسی طریقے سے آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 پہ آ گیا اور اب یقیناً بینک سے لوگ پیسے نکلوائیں گے. ہمیں وہ فریم ورک لے کے آنا ہے, ہمیں انڈسٹریل ایگریکلچرل فریم ورک جس میں لوگ پیسہ نکالتے اس میں انویسٹ کریں تاکہ پروڈکٹیو امپلائمنٹ ہو, تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے.